ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کا میزبان عباس نقوی نئے اور نہایت معلوماتی اور دلچسپ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا نام ہے مکتب اہل بیت۔ ناظرین کرام، ہم عمومی رویوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی روایت، کسی حدیث، کسی فرمان کو سننے کے بعد عموماً ہمارے دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں موجود ہے۔ تو آج ہم اپنے معزز مہمان قبلہ علامہ جواد حسین عابدی صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ سوال یقیناً ناکافی ہوتا ہے کہ یہ کس کتاب میں موجود ہے، تا وقت ہے کہ اسے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اس کتاب کے مؤلف، مترجم، اس کتاب کے جو ترتیب ہے اس میں کس قسم کی احادیث ہیں اس کا علم نہ ہو، اس وقت یہ سوال یقیناً اس کے لیے افادیت نہیں رکھتا۔ تو ہم علامہ صاحب سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ علامہ جواد حسین عابدی صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب، آپ بھی یقیناً آپ کو رہتا ہوگا تجربہ کہ ہمارے یہاں لوگ عموماً چیزوں کو سن کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کتب کے اوپر تبصرہ کریں گے اور آپ کے علم سے افادہ حاصل کریں گے۔ آج جیسا کہ آپ سے بات ہوئی کہ ہم نہج البلاغہ سے، مولا کائنات کے خطبات سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں ان کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا کچھ تعارف فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انتہائی معلوماتی اور انتہائی استفادہ یقیناً ہم بھی کریں گے اس سے، اور آپ بھی کریں گے، اور ہمارے سامعین اور ناظرین جو سن رہے ہیں اس پروگرام سے استفادہ کریں گے۔ آپ نے کتابوں کے حوالے سے جو عنوان اٹھایا، یقیناً یہ تقریباً ناپید موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس کی طرف آپ نے ترغیب دلائی، اور اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم قائم ٹی وی ٹورنٹو کے پلیٹ فارم سے اس پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے نہج البلاغہ کے حوالے سے عرض کیا، تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نہج البلاغہ سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مایہ ناز کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ کئی کتب لکھنے کے بعد سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ نہج البلاغہ سے حاصل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اکلوتی کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ جیسے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتی لکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیخ عباس قمی صرف مفاتی کے مؤلف ہیں، نہیں، اور بہت سی کتابیں۔ یہ پروردگار کا خاص لطف ہوتا ہے کہ کسی کتاب کو کسی خاص جہت سے ایسی شہرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہی اس کی پھر وجہ پہچان اور وجہ شناسائی بن جاتی ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ان نابغہ روزگار شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کا سایہ بھی آج اگر ہم پہ پڑ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ علم کی کچھ خیرات ہمیں نصیب ہوتی چلی جائے۔ ایک بات یہ یاد رہنی چاہیے ہمارے سامعین کو، عموماً جب نہج البلاغہ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو میں نے تو ابھی جیسے سید رضی کہہ دیا، چونکہ ہم ہندو پاک کلچر میں یہاں بیٹھے ہوں اس وقت، عرب کے کلچر میں آج بھی سید کو وہ سید نہیں کہتے، عادتاً سیدنا یا سید کا لفظ وہاں ہے، وہ سادات کو زیارت پہ آپ جیسے جائیں تو سید کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ عرب سادات کو، اولاد علی و فاطمہ علیہم السلام کو شریف کہہ کے پکارتے ہیں، صحیح، شریف کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے دیکھا ہوتا شریف رضی، تو اب شریف رضی بظاہر لوگ سمجھیں گے یہ کیا بات ہوئی شریف رضی؟ شریف بمعنی سیادت کے، یعنی گویا کہ عرب کا کلچر یہ کہ شرافت زیبی اسے دیتی ہے جو اولاد علی و فاطمہ میں سے ہو، اور اس کے بعد پھر شریف ہوتا ہے کہ جو علی و اولاد علی کا پیروکار رہا ہو۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ 359 ہجری 359 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، بغداد کے شہر میں۔ آج بھی کاظمیہ کے قریب آپ دیکھیں کہ تو وہاں پہ محلہ موجود ہے حضرت سید رضی کا، اور وہیں آپ کا مقبرہ ہے۔ 359 میں ولادت ہے، 406 ہجری میں حضرت شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کا رحلت اور وصال ہے۔
آپ نے بچپن سے ہی علم کی ایک ماحول پائی، فضا کو پایا، ظاہر سی بات ہے جو امام کاظمین کے جوار میں رہ رہا ہو جی جی اسے علم کی فضا نصیب نہیں ہوگی تو کسے نصیب ہوگی؟ بے شک۔ چنانچہ آپ نے بچپن سے علمی مہارت کا اپنا لوہا منوایا اور بچپن سے ہی آپ نے علمی میدان میں اپنا شہرہ جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، اور پھر اس مقام پر آپ آ کے پہنچے کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مؤلف کون ہیں؟ تو یقیناً وہ جناب سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جو ایک نابغہ روزگار ہیں اور خداوند متعال۔ میں ایک جملے سے یوں بھی کیا کہ بیان کروں، آپ نے چونکہ تعارف پوچھا صاحب کتاب کا، نام ملقب ہے، یہ ان کا لقب ہے سید رضی، یہ نقل لقب ہے، ان کا نام نہیں، نام ان کا کیا ہے؟ محمد بن حسین بن موسیٰ بن جعفر بن باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی 7ویں پشت پر حضرت سید رضی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر المومنین سے جا کر سلسلہ مل جاتا ہے۔ 7 پشتیں ہیں، درمیان میں سید رضی اور پھر امام علی علیہ السلام۔ تو جو اتنا علم کے سورج کے قریب ہو یقیناً اس کی شمائیں نہج البلاغہ کی صورت میں آج تک ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ بالکل بالکل۔ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اور کتب بھی ہیں، مزید خدمات بھی ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے لیے کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں تقریباً 16-17 کے قریب کتب ایسی ہیں جن کا میں نے خود مطلب تفتش اور تفحص کے بعد ہم نے اس کو دیکھا بھی، 16-17 کے قریب، ان میں سے حقائق التنزیل والتاویل تفسیر کے موضوع پر، ظاہر ہر عالم تفسیر پہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، حقائق التنزیل والتاویل سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مجازات النبویہ ایک کتاب ہے، اصول کے موضوع پہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا، اصول شیعہ جو ہمارے مذہب کے جو اصول ہیں اس پہ سید رضی کی بہت، اور پھر اس سے بڑھ کر میں عرض کروں آپ کو، مجھے انتہائی حیرت ہوئی، ہم نے اپنے شہر کے ایک مقامی مدرسے میں جو ہمارے مکتب سے بظاہر ان کا تعلق نہیں تھا، مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی، اور مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے شیعہ ہونے پہ فخر بھی ہوا، اور مجھے فخر بھی ہوا کہ میرا تعلق سید رضی سے کسی نہ کسی طرح سے ہے، تو بھائی صحیح کسی طرح سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے مکتب میں، ان کے مسلک کے اندر نحو کے طور پر، گرامر کے طور پر سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں ایک اور بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ مسلک اور مکتب کی آڑ علم کے راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ جیسے کہ میں علی الاعلان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہم آج تک نحو کی کتابوں میں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الفیہ 1000 شعر پہ مبنی ہے، نحو کے شعر ہیں، وہ پڑھی جاتی، کہا جاتا ہے 1000 شعر اگر کوئی یاد کر لے تو نحو میں پھر اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو جلال الدین سیوطی شافعی مسلک کے عالم ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں زبان سیکھنے سکھانے کے تک مسلک کی قید نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ عقائد اور اس پہ آئیں گے تو پھر آپ کو اپنے مذہب کے عالم کو فالو کرنا پڑے گا۔ سید رضی بہترین ادیب بھی ہیں، بہترین نحوی بھی ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں، فصیح بھی ہیں اور بلیغ بھی ہیں، اور جس کی بلاغت کا اندازہ لگانا ہو تو چھوٹا سا اندازہ نہج البلاغہ سے لگا لے، اس لیے کہ امیر المومنین کے فصیح و بلیغ کلام کو جمع کرنے والا بھی بلاغت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً حضرت سید رضی رحمۃ اللہ علیہ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہے، بے شمار کتابیں، مناظر بھی کتابیں، ایک روایت اور عرض کروں میں، ایک کتاب خصائص الائمہ، یہ کتاب مجلد صورت بھی موجود ہے، خصائص الائمہ حضرت سید رضی کی کتاب ہے جو انہوں نے ائمہ اہل بیت کی اسپیشلٹیز پہ لکھی کہ ائمہ کی خصوصیات کیا ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے موضوعات۔ غرض یہ کہ بہت سی کتب ہیں کہ جو حضرت سید رضی کے حصے میں آئی ہیں۔ اچھا، یہاں میں یہ چاہوں گا کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبات پر مشتمل کتاب ہے، کیا مولا کائنات کے کل خطبات جو ہیں وہ نہج البلاغہ تک ہی محدود ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ کتب ایسی ہیں کہ جس میں مولا کائنات علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبات میں مل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہم خطاب یا خطبہ کہتے ہیں تو اتنی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، خطاب کبھی بھی 1-2 منٹ کا نہیں ہوتا، بے شک، خطبہ 1 لائن کا نہیں ہوتا، خطاب کا مطلب ایک لمبا چوڑا پیرا ہے، تقریر ہے، ایک ماحول ہے، کوئی اس کا پس منظر ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی مجمع بیٹھا ہے، کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی احتجاج ہو رہا ہے، یہ خطبے کا، تقریر کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ خطاب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ حضرت کی خطبات کی کتاب ہے، تو پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں تھا کہ کسی مقام پہ مومنین روز 2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے اور خطبے پہ خطبہ، خطبے کے خطبہ، ایسا نہیں تھا۔ مختلف نمازوں کے دوران کے خطبے، مختلف عیدوں کے خطبے، مختلف جمعہ حضرت نے پڑھائے ان کے خطبے، اور مختلف جنگوں سے آ رہے ہیں تو خطبے، کسی مارکے پہ گئے تو خطبے، کوئی جنگ فتح کر لی تو خطبے، کہیں صلح ہو رہی ہے تو خطبے۔
تو غرض یہ کہ مختلف یعنی ہر خطبے کا ایک پس منظر ہے، جیسے آیت کا شان نزول ہوتا ہے نا، خطبے کا پس منظر ہے۔ آپ نہج البلاغہ ملاحظہ فرمائے تو لکھا ہوگا صفین سے واپسی پلٹتے ہوئے فرمایا، فلاں کو خط لکھا تو فرمایا، فلاں مقام پہ پہنچے تو فرمایا، تو خطبوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اب ایک بات یاد رکھیے گا، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس نہج البلاغہ کے مؤلف ہیں۔ آپ جانتے ہیں مؤلف اور مصنف کا فرق کیا ہے، خود اہل علم ہے۔ مؤلف جو کئی چیزوں کو تالیف کرے، جمع کرے، مصنف جو خود ہی کسی کتاب کو لکھے، اوتھر کہلاتا ہے۔ حضرت سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نہج البلاغہ کے مؤلف ہیں، آپ نے خطبات کو جمع کیا ہے، وہ خطبات حضرت امیر کائنات کے ہیں۔ اب سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ان کا قرض ہے ملت جعفریہ پر بالخصوص اور ملت اسلامیہ پر بالعموم، اس لیے کہ نہج البلاغہ شیعوں کی میراث نہیں، یہ ہر طالب علم کی میراث ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، علم کا بھوکا پیاسا سمجھتا ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ جہاں جہاں سے خطبات حضرت سید رضی رحمۃ اللہ علیہ حاصل فرما سکتے تھے آپ نے فرمائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف نہج البلاغہ ہی خطبات کی کتاب ہے، اور بہت سی کتابیں میں آپ کو عرض کروں گا، تفصیل آئے گی تو 8 کے زیادہ قریب خطبات کی کئی کتابیں۔ ایک کتاب ہماری لکھی گئی، اس کا نام ہے مستدرکات نہج البلاغہ۔ مستدرک اس چیز کو کہتے ہیں جو جس کا مزید احاطہ کرا جائے، مزید گھیرا جائے اس چیز کو۔ مستدرکات نہج البلاغہ ایک پوری کتاب ہمارے مستقل لکھی گئی، ناظرین یاد رکھیں۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جو خطبات ہیں یہی حرف آخر ہے، نہیں، ابھی آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ ان خطبات کی ذاتی قیمت کیا ہے، کون سا خطبہ پورا ہے، کون سا خطبہ پورا نہیں ہے، یہ ہمارے سننے والوں کو ذہن میں رہے۔ خلاصہ کلام آپ کے سوال کا جواب یہاں پر یہ ہوا، صرف نہج البلاغہ ہی خطبات کی کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں ائمہ کے خطب اور خطبات موجود ہیں۔ اچھا، نہج البلاغہ کے حوالے سے مزید گفتگو سے قبل ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو اجازت دیجیے تو ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کے ساتھ رہیے، ہم چھوٹے سے بریک کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے خطبات، اور ابھی اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے کتاب کے مؤلف کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں قبلہ جواد عابدی صاحب۔ قبلہ، بات ہو رہی تھی کہ مولا کائنات کے خطبات، اس کے علاوہ بھی کتب موجود ہیں، اور اس میں میں یہ چاہوں گا ایک یہ فرمائیے پہلے کہ نہج البلاغہ کی جو حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ اہل تشیع کے لیے تو یقیناً ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اہل سنت کے ہاں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بات اب ہمارا نصیب کہیے یا کچھ کہیے کہ کچھ لوگوں نے علمی کام ہمارے ہی حصے میں ڈال دیا ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو پڑھا لکھا کام ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم کبھی بھی علمی اثاثے کو محدود نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے حضرت امیر کائنات کی ذات کو کبھی محدود نہیں کیا، کبھی مسلک نہیں کیا، جسے اللہ نے ذات اور کمالات کے اعتبار سے لامحدود بنایا ہے۔ میں خالق کی جہت کی ہر جہت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بندوں میں کون علی کی برابری کر سکتا ہے؟ تو جیسے حضرت امیر کائنات، ایسا تو نہیں صرف شیعوں کے رہنما، شیعوں کے امام ہیں، وہ تو خلیفۃ المسلمین ہے۔ باہر کے نہج البلاغہ ایک ایسا علمی اثاثہ ہے کہ جس کو جاہلوں نے تو عوام سے بہرحال دور رکھا، لیکن عالم اس سے دور نہیں رہے، عالم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچے۔ میں زیادہ دور کی بات نہ کروں، ابھی قریب کی بات کروں۔ مصر کے وائس چانسلر جامعۃ الازہر کے شیخ محمد عبدہو، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ان کو، انہوں نے پوری شرح لکھی نہج البلاغہ پر۔ جامعۃ الازہر دنیائے اہل سنت کا بہت بڑا یونیورسٹی، جیسے ہمارے یہاں نجف اشرف ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ تھوڑا پیچھے جائیے، معتزلی عالم، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید معتزلی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی خواب آیا تھا ان کو؟ پوری شرح لکھ ڈالی۔ یعنی ایک آدمی 22 جلدوں پہ شرح لکھ رہا ہے، اور پھر میں اور آپ یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اس کا مقام ان کے یہاں کیا ہے؟ بھائی علمی مقام ہے، تو کام کر رہے ہیں۔ شیخ محمد عبدہو نے تو یہاں تک لکھا، اور یہ واقعہ بہت پیارا ہے۔ آیت اللہ سید عمر اشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ قم میں ہوا کرتے تھے، خدا غریق رحمت فرمائے۔ آپ نے اس کا نسخہ باقاعدہ طور پہ آپ نے بھیجا، کس کو؟ شیخ طنطاوی، یہ مصر کے ایک عالم تھے اہل سنت کے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی بڑی طوطی مصر میں بولتی تھی۔ شیخ طنطاوی کو نسخہ بھیجا تحفے کے طور پہ، اور کاش یہ زمانہ آ جائے آج بھی علماء آپس میں علمی تبادلہ کریں۔ میں کسی اہل سنت عالم کو نہج البلاغہ کا تحفہ بھیجوں، وہ مجھے صحیفہ کاملہ بھیجے، اور دوسری کتابیں ہوں باہر کے۔ تو نہج البلاغہ پہ ان کے ہاں بھی بہت کام ہے، اور عصر حاضر میں اگر آپ بہت قریب ہو کے مجھ سے پوچھیں،
میں نے خود کئی بیانات میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے سنا کہ وہ براہ راست کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ نہج البلاغہ کوٹ کر رہے ہیں، کہیں بھی صحیفہ کاملہ کوٹ کر رہے ہیں. کتنے میں نے اہل سنت کے صوفی علماء کو سنا جو صوفیزم کی طرف ہے، وہ نہج البلاغہ کوٹ کر رہے ہیں، وہ صحیفہ کاملہ کوٹ کر رہے ہیں. باہر کیف اس کا مقام ہمارے یہاں تو جو ہے سو ہے، اہل سنت کے یہاں بھی اس کا بہت بلند مقام ہے. ایک جملہ صرف چھوٹا سا میں آپ کے سوال سے ہٹ کے رسپونڈ کر دوں. اہل سنت کے کچھ علمی طبقات نہج البلاغہ پر جو اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ اتنی بڑی کتاب خطبات لکھ دی، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات کی سند کیوں نہیں ذکر کی؟ اچھا. اور آپ جانتے ہیں علمی مقام یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب سند نہیں کی تو ہم کیسے مان لیں. اور پھر دوسری بات ذرا میں بہت تھوڑا سنبھل کر یہ بھی کہوں کہ نہج البلاغہ میں کچھ خطبات ایسے بھی ہیں کہ جس سے کچھ مسئلہ ان کو درپیش ہے، لہٰذا ان خطبات کے پیش نظر انہوں نے پوری کتاب کو کہہ دیا کہ نہیں یہ حضرت علی کی نہیں ہے، سید رضی کی ایجاد ہے. تو بہرحال کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ تو علماء پہ بحث میں نے چھوڑ دی، میں تو طالب علم ہوں، ہم سب علم سیکھنے بیٹھے ہیں. اتنی بات مجھے کوئی سر پہ قرآن رکھ کے بتا دے جیسا کلام سید رضی نے جمع کیا ہے، کیا قیامت تک کوئی بندہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو علی کے کلام، خطبات کو چھوڑ دیجئے، وہ جو کلمات قصار موجود ہے جس پہ بھی ہم بات کریں گے، ایک جملہ اس وزن کے برابر کوئی کہہ کے تو دکھائے. بالکل. جب وہ کسی کا نہیں ہے، مجھے جملہ یاد آ رہا ہے اور ہمارے حضرت مولانا شہنشاہ حسین نقوی کا ایک جملہ ہے جو انہوں نے کئی جگہ کہا بھی اور میں ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سند کی بات چھوڑو، کلام خود بتا رہا ہے کہ میں علی کا کلام ہوں. کیا کہ تو لیکن اب ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جان چھوڑیں ہماری، اب ہم آپ جان سے نہیں چھوڑانا چاہ رہے، ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں. نہج البلاغہ کی اسناد پر ہمارے علماء نے قم میں کام کیا ہے، باقاعدہ کتاب میں نہج البلاغہ کے ہر خطبے کی سند کو جمع کیا ہے، کس نے کس خطبے کو کہاں سے سنا، کس نے کس خطبے کو کہاں سے سنا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب نہج البلاغہ میں اتنے بڑے بڑے خطبات بھی لکھ رہے ہیں اور پھر اب سند بھی سید رضی لکھنے بیٹھ جائیں. اب سید رضی کو کیا پتا تھا کہ کسی زمانے میں علم کے دشمن پیدا ہو جائیں گے کہ وہ سند کے پیچھے پڑ جائیں گے اور خطبات کو چھوڑ دیں گے. لیکن بہرحال اسناد بھی موجود ہے اور پھر میں نے جیسے مولانا کا جملہ نقل کیا، خود بخود بتا رہا ہے کہ وہ علی کا کلام ہے. علی کا کلام اس جیسا کوئی اور کہہ کے سکتا ہے تو کہہ کے بتائے ذرا. کیا کہنے، بالکل بالکل زبردست. اچھا جیسے ابھی اب ہم نے بات کی کہ مولا کے خطبات جو ہیں وہ یقیناً مختلف مواقع پہ اور مختلف واقعات کے بعد سرکار نے جو بھی فرمایا اسے خطبے کی شکل میں لیا گیا. ہم کوئی اس طرح احاطہ کر سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کسی خاص دور یا کسی خاص قسم کے واقعات سے متعلق خطبات جمع کیے گئے ہیں یا کیسے کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ میں دیکھیے عرض کروں کہ نہج البلاغہ کے 4 پارٹیشن کی علماء نے، یعنی ایک ہی جلد ہے، مجلدات نہیں ہیں. نہج البلاغہ اصل ایک ہی جلد ہے مثلا. اب وہ ترجمہ اور چھپائی کے اعتبار سے ضخامت ہو جائے، موٹی ہو جائے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے. 4 حصے علماء نے کیے. الجزء الاول مقدمۃ المؤلف، پہلے جز میں خود سید رضی نے اپنا حال چال بتایا، بھئی میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہمارے سامعین سے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب کسی کے سر تھوپنے سے پہلے ذرا مؤلف کے 2 صفحے پڑھنے کی زحمت کر لیں، خود مؤلف کس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہمارا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے، صبح شام جس سے کچھ نہیں پتہ وہ اٹھ کے آ جاتا ہے. بھائی نہج البلاغہ سید رضی نے لکھی، ذرا مقدمہ 2 صفحے کا پڑھ لیں وہ کیا لکھ رہے ہیں. سید رضی نے اگر کہیں یہ لکھا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا وہ حرف آخر ہے اور جو کچھ لکھا وہی ہمارا اعتقاد ہے. خطبات نقل کر دیے، بہت سے خطبات ایسے ہیں، میں عرض کروں شاید سننے والوں کے لیے شوق بھی ہوں اور وہ یہ کہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا. نہج البلاغہ کے کئی خطبات ایسے ہیں جن پر ہمارے ہاں بحث ہے، اس پر ذرا بات ہے، ڈیبیٹ ہے، وہ ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر ٹاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی خطبہ لے کر آ جائے اور چڑھائی کر دیں کہ بھائی دیکھو یہ لکھا اور یہ کہ تم کیا کر رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہج البلاغہ کے کئی خطبات، بھائی سید رضی جن لوگوں سے لے رہے تھے، کیا پتہ اس نے کوئی جملہ چھوڑ دیا، کیا پتہ جس سے لے رہے تھے سنا ہی آدھا بھول گیا، کچھ جملے اپنے لگا دیے، کچھ نکال دیے. ہم نہج البلاغہ کے تمام خطبات نہ ان کی تردید کے قائل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں سارے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، نہ ہم سب کی صحت کے قائل ہو سکتے ہیں کہ سارے صحیح ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے جس کے گھر میں سلیم ابن قیس کی کتاب نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں سلیم ابن قیس کے پاس جو کتاب ہے وہ ہمارے علوم کے ابجد میں سے ABCD ہے، ہمارے علم کے الف ہے، 1 2 3 گنتی ہے. جس نے سلیم ابن قیس کی کتاب کو نہیں پڑھا اس نے ہمارا کچھ پڑھا ہی ابھی تک نہیں ہے. سلیم ابن قیس کی کتاب تھی کتاب امامت، موجود ہے ہمارے نجف القم سے، کئی دفعہ چھپی بھی، اتنی موٹی، ترجمہ اس کا اتنا سا دبلا سا کمزور سے ترجمہ کیا گیا ہے، تو آپ ترجمے کو نہ دیکھیے، عربی کو دیکھیے. سلیم ابن قیس کے جو کتاب ہے اس میں کئی خطبات کا سپلیمنٹ موجود ہے وہاں پر.
پورے خطبات وہاں موجود ہیں. تو کوئی خطبہ اگر کوئی لے کر بہت بڑا کوئی چیلنج کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہم کو، تو وہ اپنا چیلنج اپنے پاس رکھے. ہم نہج البلاغہ کے خطبات پہلے وہاں سے پورا کرتے ہیں. سلیم ابن قیس سے اگر کوئی خطبہ وہاں انکمپلیٹ ہے، اس کے بعد ہم پر احتجاج کرنے کی زحمت فرمائیں. پہلا حصہ مقدمہ مؤلف ہے، دوسرے حصے میں خطبات ہیں، تیسرے حصے میں خطوط اور رسائل ہے، مختلف خط، مختلف لیٹر. چوتھے حصے میں کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جملے جو مولا علی نے ارشاد فرمائے. 4 حصوں پہ نہج البلاغہ اس طرح سے مشتمل ہے. صرف خطبات نہیں ہیں، یہ جملہ بتانا تھا صرف. اچھا، نہج البلاغہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید جتنا جو بھی کام اب تک ہو چکا ہے، ابھی مزید کس حد تک کام کی گنجائش موجود ہے؟ مولا کائنات کے خطبات ہیں، یقیناً گنجائش موجود رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سمجھتا ہوں باز بھائی، جس وقت تک دنیا میں ایک جاہل بھی موجود ہے، مثلا میں اپنی بات کروں، چلے جس وقت تک ایک بھی علم کا پیاسا موجود ہے، ضرورت ہے نہج البلاغہ پہ کام کیا جائے. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مولانا سبزیاں کب تک اگائیں؟ آپ کو جب تک ایک بھی کھانے والا موجود ہے، ایگریکلچر کا شعور رہنا چاہیے. تو جب تک علم کے بھوکے پیاسے موجود ہیں، نہج البلاغہ کی آبیاری ہونی چاہیے. نہج البلاغہ کی شروحات کی شکل میں مختلف جگہوں پہ فصل کی کاشت ہونی چاہیے. یہ ہمارا پروگرام نہج البلاغہ کی سمجھیں فصل کی کاشت کے طور پر ہو رہا ہے. ہم تھوڑا سا نہج البلاغہ کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو شوق ہو، کم سے کم پڑھیں. نہ جائیں شروحات کی طرف، نہ پڑھیں ترجمہ. ڈر جاتے ہیں نا لوگ، جلدیں دیکھ کے 8 جلدیں کون پڑھے گا. آپ ایک ہی نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھ لیں. مولا علی سے اتنی سی دوستی تو کر لیں، ایک ہی سفر مولا علی. چلیں آپ خطبے چھوڑ دیں، الٹے ہاتھ سے شروع کریں. کلمات قصار، جیسے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کرایا جاتی ہے. کلمات اذا تم العقل نقص الکلام. مولا فرما رہے ہیں جب عقل پوری ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. اسی کو پڑھ لیں جب عقل پوری. تو باہر کے نہج البلاغہ کے بہت سے خطبات ہیں، اس پہ کام کی بہت ضرورت ہے، اور یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. انشاءاللہ ضرور. قبلہ یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنا چاہیں گفتگو کرتے رہیں، اور آپ یقین فرماتے رہیں گے، اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہمارے پروگرام کا، آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. یہ ہماری آج کے اس پروگرام کی یقیناً پہلی قسط ہے. اسی سلسلے کو ہم اگلے قسط میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، ہمارے مہمان علامہ جواد آبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ہم نے آج کی قسط میں مؤلف اور کتاب پہ ایک تعارفی گفتگو جو ہوئی ہے، اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. اپنے میزبان عباس نقوی اور مہمان علامہ قبلہ جواد حسین آبدی صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے